بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ آپ کی خدمت میں آج فقہ اجتماعی کے عنوان سے ذکر اندوزی کے مسائل کے ہمراہ مزید آگے کی مباحث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درسوں میں فتاویٰ کی روشنی میں رہبر معظم کے فتاویٰ اور اسی کے ضمن میں آیت اللہ سیستانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان کے فتاویٰ کو ملاحظہ کیا تھا کہ جس میں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا تھا۔ البتہ اس کی حرمت کا جو بیان ہے اور اس کی جو شرائط ہیں اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ اس میں فقہا نے کن شرائط کو معتبر قرار دیا ہے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے اگر ہم علمی اصطلاح استعمال کریں تو کہا جاتا ہے کہ ایک حکم شرعی اس وقت جاری ہوتا ہے جب اس کا موضوع متحقق ہو۔ تو اس کا موضوع جن شرائط اور قیود سے مل کر بنتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مال کو حبس کیا جائے، جم کیا جائے، روک لیا جائے۔ یعنی جو مال موجود ہے دکاندار کے پاس یا جو مال بیچنے والے کے پاس موجود ہے وہ اس کو اپنے پاس جم کر لے۔ دوسری اس میں اہم ترین شرط کہ جس پہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے مسائل کا دار مدار ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت بھی ہو۔ اگر وہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا ذخیرہ اندوزی کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت ہو۔ اس لیے جو لوگوں کی مال ضرورت ہے وہ اگر کوئی اپنے پاس جم کر لے، ذخیرہ کر لے تو وہ مال ذخیرہ اندوزی کے حکم میں آ جائے گا۔ البتہ ذخیرہ اندوزی بعض موارد ایسے ہیں کہ جس میں وہ حرام ہے، بعض موارد میں مکروہ کہا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض موارد فقہا نے اشارہ کیا جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس میں واجب اور مستحب کا حکم بھی اس پر جاری ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ ہم صرف حرام کے امر کو مد نظر رکھیں گے اور واضح طور پہ آپ نے رہبر معظم کی استفتاء سے بھی اس مسئلے کو مطالعہ کیا اور اس کے علاوہ آپ نے آیت اللہ سیستانی کہ تو منہاج الصالحین سے بھی اس کو مطالعہ کیا۔ اور اس کے علاوہ تحریر ہمارے پاس وسیلہ ہے کتاب، اس میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال جواب میں بھی یہ بات واضح ہے کہ یحرم الاحتکار، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور وہ طعام کو جم کرنا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں بحث ہو چکی ہے کہ وہ مال جس کا حبس کرنا یا جس کو آپ نے جم کرنا ذخیرہ حرام ذخیرہ اندوزی کہلائے گی، وہ تمام ان چیزوں پر ہے کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے ایک معاشرے میں یا نہیں فقط خوراک پر ہے۔ تو جو فقہا کی آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی آراء، اس میں رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی دونوں اس بات کی قائل ہیں کہ وہ طعام ہے، غذا ہے، خوراک ہے۔ اور پھر خوراک میں بھی مخصوص چیزیں جیسے رہبر معظم اس بات کی قائل ہیں کہ وہ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، اور بعض نے اضافہ کیا ہے کہ وہ تیل، آئل ہے اور نمک ہے۔ جبکہ آیت اللہ سیستانی اس بات کی قائل ہیں اور آیت اللہ خوئی بھی اس بات کی قائل ہیں کہ طعام میں وہ خوراک اور غذا جو کوئی معاشرہ اپنے معاشرے کے اندر استعمال کرتا ہے اور لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس غذا کے، اس کو ضرورت اس کی محسوس لوگوں کو ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی روک لے تو لوگ جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں گے یا لوگوں کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوگی۔ اور ہر علاقے میں غذا اس عنوان سے یکساں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مثلا عرب معاشرے میں کسی دور میں کھجور، دودھ اور گندم یا جو کی روٹی چلتی تھی، لیکن آپ ایران کے کئی علاقوں میں آ جائیں وہاں پہ اکثریت چاول کھاتی ہے، یا بنگلہ دیش میں چلے جائیں وہاں پہ اکثریت چاول کھاتی ہے۔ تو ان کے فتاویٰ کے مطابق وہ طعام یا غذا جس کا ذخیرہ کرنا حرام ہے وہ پھر چاول کو شامل ہو جائے گا چونکہ لوگوں کی ضرورت اس کے اوپر ہے۔ لیکن حرمت کا فتویٰ اس وقت ہے کہ جب لوگوں کو اس کی احتیاج ہو۔ اگر ایک شخص ذخیرہ کرے کسی مال کو یا غذا کو
اور لوگوں کو اس کی احتیاج نہ ہو تو پھر وہ ذخیرہ کرنا حرام کے دائرے میں حد اقل نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے بقیہ اہل سنت فقہا کے بھی یہی فتاوی یا اس سے قریب فتاوی ہیں۔ البتہ اپنی جگہ اختلاف موجود ہے سنی فقہا میں بھی اور مکتب تشیع میں بھی اس عنوان سے اصل احتکار یعنی خود بذات خود ذخیرہ اندوزی یا حرام ہے یا مکروہ ہے، تو اس میں اختلاف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مکروہ سمجھتے ہیں سوائے اس مورد کے جہاں پہ لوگوں کو ضرر ہو، اور وہ بھی ضرر کے باب سے ممکن ہے کہا جا سکے کہ یہ حرام ہے، اور لیکن اکثر فقہا ذخیرہ اندوزی کو حرام سمجھتے ہیں اگر شرائط پوری ہوتی ہیں، اور ان شرائط میں ایک ہے کہ لوگوں کی احتیاج ہو، لوگوں کو اس کی ضرورت ہو۔ ادھر اب ہم ایک سوال ابھارتے ہیں اور مزید آگے وارد ہوتے ہیں اپنی مباحث میں، چونکہ آج کوشش کریں گے ذخیرہ اندوزی کا موضوع کسی حد تک ختم ہو جائے اور ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ایک اور فقہ اجتماعی سے تعلق رکھنے والے باب کو شروع کریں انشاءاللہ۔ اس میں ہمارے پاس جو دوسرا پہلو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر مثلا غذا کی ضرورت پوری ہے، غذا کی ضرورت پوری ہے، مثلا ادھر گندم ہے، جو ہے، چاول ہیں، لوگ اپنے مطابق غذا کی ضرورت کو پورا کیے ہوئے ہیں، آیا یہاں پر بقیہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس معاشرے میں لوگوں کی انتہائی ضرورت ہے، جیسے آج کے دور میں پیٹرول ہو گیا، میڈیسن ہو گئی، گیس ہو گئی، نیچرل گیس جسے کہتے ہیں، یا LPG گیس ہو گئی، گاڑیوں کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ذخیرہ کر لی گئی، یا مختلف سبزیاں ہیں، ٹماٹر ہیں، آلو ہیں، پیاز ہیں، آیا یہ چیزیں بھی ذخیرہ اندوزی کہلائیں گی، لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہاں پہ ہمارے پاس فقہا کی دو آراء ہیں، البتہ نتیجہ دونوں میں ایک ہی ہے، یہ ایک اہم چیز ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن اس موضوع کے اوپر یعنی اس سوال کے جواب کا دینے کا انداز الگ ہے، یعنی دلیل الگ ہے، اس نتیجے کی دلیل الگ ہے۔ وہ فقہاء کرام جو اس بات کے قائل ہیں کہ فقط غذا کے اوپر، اور وہ غذا جو معاشرے میں رائج ہے، جیسے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جو معاشرے میں لوگوں کی ضرورت اور غذا ہے فقط اس کے اوپر احتکار ہے، ذخیرہ ہے، اگر کوئی اسے جم کرے اور لوگوں کو ضرورت ہو، یا وہ فقہا کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، صرف 4 یا 5 یا 6 چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر ذخیرہ اندوزی کا حکم، حرام ذخیرہ اندوزی کا حکم نہیں لگے گا، جیسے رہبر معظم یا دیگر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ گندم، جو، کھجور، کشمش اور بہت ہوا تو آئل اور نمک، اس کے اوپر ذخیرہ اندوزی حرام قرار پائے گی اگر لوگوں کو ضرورت ان کی ہو اور کوئی اسے اپنے پاس ذخیرہ کر لے اور احتکار کرے۔ یہ ایک فقہا کی نگاہ ہے۔ دوسرے فقہا کہ ہم نے ان کے فی الحال نام نہیں پڑھے، لیکن بڑی شخصیات میں اگر آج کے دور میں نام لیا جائے، جیسا کہ شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ لبنان کے معروف عالم دین گزرے ہیں، یا اسی طریقے سے شیخ جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑی شخصیت لبنان کی گزری ہیں، یا بعض فقہا آج کے دور میں کسی طور پہ میلان ایک حد تک رکھتے ہیں، جیسے آیت اللہ سعید حکیم اور رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو معاشرے میں لوگوں کی ضرورت ہے اس کا ذخیرہ کرنا حرام ہے، اس کو اگر کوئی جم کرے گا تو یہ حرام ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں الفاظ وارد ہوئے ہیں اشیاء کے، الحنطہ والشعیر، یا اسی طریقے سے والزبیب ہے، والتمر ہے، یا والزیت ہے، والملح، یعنی یہ کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، زیت یعنی تیل ہے یا نمک وغیرہ، یہ فقہا جو اس دائرے میں اگرچہ قلیل ہیں اور متعدد نام ہیں، ممکن ہے آج کے دور میں کئی فقہا اس بات کے قائل بھی ہوں کہ سب کی نگاہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، البتہ آیت اللہ سستانی رہبر معظم اس دوسرے دائرے کے فقہا میں نہیں آتے۔ یہ فقہا کا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر وہ چیز
کہ جو ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہے، اگر کوئی اس کو ضرورت کے وقت ذخیرہ کر لے تو اس کا ذخیرہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ چاہے پیٹرول ہو، وہ گیس ہو، وہ بجلی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی اس کو ذخیرہ کر لے تو اس کو ذخیرہ کرنے کی صورت میں وہ حرام کام محتکر کہلائے گا، حرام کام قرار انجام دے گا جو ذخیرہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کے باب سے ان فقہاء کرام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ جس کی ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے، چاہے وہ گندم، جو، کھجور، کشمش ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور غذا ہو، یا غذا نہ ہو کوئی اور چیز ہو جیسے میڈیسن ہے، یا جس طرح سے لباس ہے، یا موبائل ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں۔ اچھا، ان فقہاء سے پھر ایک سوال پوچھا جائے گا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تو نام لے کے آیا کہ فقط یہ چیزوں کے اوپر ذخیرہ حرام ہے، تو یہ فقہاء جواب دیتے ہیں کہ وہ من باب مثال ہے کہ اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی خوراک کی ضرورت یہی 4 چیزیں ہوتی تھیں، عرب معاشرے میں چلتی یہ تھیں، اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں سے یہ دلیل بنائی، البتہ ان کا بھی دوسرے فقہاء میں شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تمام غذا کے اوپر حکم لگایا کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے، صرف 4 کے اوپر نہیں لگایا، جبکہ روایات میں تو 4 یا 6 یا 7 کا فقط تذکرہ ہے۔ لہٰذا ان فقہاء نے یہ جواب دیا کہ اصل دار مدار اس کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت ہو، اور جو بیچ رہے ہیں ان کے بیچنے سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایک بندہ یا کمپنی یا حکومت وہ ذخیرہ کر کے بیٹھی ہے، تو یہ ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر روایات میں جو آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ من باب مثال ہے، مثال دیتے ہوا ائمہ علیہ السلام نے، یا اس دور میں جو سوال کرنے والا تھا وہ جس ذخیرہ اندوزی کی نوع سے میں مبتلا تھا وہ یہ خوراک کا مسئلہ تھا، تو ائمہ علیہ السلام نے بھی پھر بتایا، لیکن ان کا مقصود ائمہ علیہ السلام کا یہی تھا کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو اور بیچنے والے اس مقدار کو پورا نہیں کر رہے اور کوئی ذخیرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان فقہا کی دلیل اس طور پہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے سامنے آتی ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ ہمارے پاس جو اکثریت قول رکھتا ہے وہ فقط غذا میں منحصر قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ نام ذکر ہے، یا اگر ہم اس میں مزید اگر مطلب نکالیں جیسا آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی نے نکالا کہ ہر علاقے میں جو غذا کھائی جاتی ہے، عربوں میں کشمش، کھجور اور گندم اور جو ہی چلتی تھی دودھ کے ساتھ، تو اس کے علاوہ ذخیرہ نہیں ہوتی تھی، چونکہ دودھ تو ان کا اپنا ہی وہاں پہ بکری اور اونٹ وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، تو بقیہ چیزیں باہر سے آتی تھی، تو اس میں اگر کوئی ذخیرہ کر لے تو لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ یہاں پہ وہ ان کی خوراک کا تذکرہ ہے اصلاً، اس لیے جس معاشرے میں جو خوراک کھائی جاتی ہے اس کو اگر کوئی ذخیرہ کرے اور لوگوں کی ضرورت پوری نہ ہو تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کی نظر میں وہ حرام قرار پائے گی، ذخیرہ اندوزی یا احتکار۔ لیکن ادھر ہم ان فقہا سے سوال کریں گے، یہ جو دوسرا گروہ فقہا تھا انہوں نے تو احتکار اور ذخیرہ اندوزی کے احکام سے ہی مسئلہ حل کر دیا اور کہا کہ ہر وہ چیز جس کی ضرورت معاشرے کو ہو اور معاشرے کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اور کوئی کمپنی یا حکومت یا فرد وہ ذخیرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ کرنا حرام کہلائے گا واضح طور پہ۔ انہوں نے تو اسی احتکار کے باب سے، ذخیرہ اندوزی کے باب سے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ لیکن یہ جو گروہ اکثریت کا ہے جو کھانے کے اور طعام اور غذا کے مورد میں فقط اس کو حرام قرار دیتا ہے، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آج کے دور میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آج کے دور میں تو پیٹرول کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، میڈیسن کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، پیاز، آلو، ٹماٹر یا اسی طرح مسالہ جات ہیں مختلف قسم کے وہ ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں اور لوگ اسے ضرورت سمجھتے ہیں، حتیٰ اگر ایک ڈیوائس نہیں آ رہی پیچھے سے اور لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے، ان میں سے مثلا ایک موبائل ہے کہ اطلاع رسانی کا اس ٹائم سب سے بڑا ذریعہ وہ موبائل بنا ہوا ہے، بالآخر ایک بڑی تعداد میں ایسے ادارے ہیں کہ جن کو اس موبائل کی ضرورت ہے، تو اگر یہ ذخیرہ اندوزی ہو جائے کہ پورے نظام جو ہے وہ معاشرے کا دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں مرغیاں ہی کوئی ایک ذخیرہ کر لے تو سارے کی سارا ملک جو ہے وہ
اس عنوان سے ایک انتہائی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو بڑے پیمانے پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہارٹ پیشنٹ جو ہیں ان کی میڈیسن روک دی جائے تو پورے پاکستان میں شرح اموات انتہائی بڑھنے کا خطرہ موجود ہوگا کہ اس قدر زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس جگہ پہ کیا کوئی ذخیرہ کرے یہ حرام کام نہیں ہے؟ یہ جو گروہ فقہا ہے وہ تو بیان کر رہا ہے وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور اسے پورا کرنے والا کوئی اور فرد بھی موجود نہیں اور یہ ذخیرہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ذخیرہ اندوزی حرام ہے، بقیہ چیزوں کی ذخیرہ اندوزی حرام نہیں ہے۔ اس سے تو پورا معاشرہ داؤ پہ لگتا ہے۔ تو یہ فقہا جواب دیتے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کے باب سے ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور بھی تو فقہی قواعد موجود ہیں، جیسے لا ضرر ولا ضرار یا لا حرج ولا تعسر، کہ کوئی حرج اور عسر جو ہے تنگی اور کوئی برداشت سے اوپر کام مسلمانوں کے اوپر نہیں تھوپا جا سکتا، ہم نہیں کیا جا سکتا یا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ فقہا ایک گروہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 2-3 ہمارے پاس قاعدے ہیں فقہی، یہ تمام کے تمام احکام شریعہ کے اوپر وہ حاکمیت رکھتے ہیں، صحیح ہے، وہ وسعت رکھتے ہیں۔ لہذا ان 2-3 قواعد کی روشنی میں پھر ہم یہ حکم لگائیں گے کہ ہر وہ چیز جس کے ذخیرہ کرنے سے معاشرے کو ناقابل برداشت ضرر کا ناقابل برداشت ضرر سہنا پڑتا ہے، ناقابل برداشت ضرر کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، یا لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور لوگ جو ہیں ان کے لیے مشقت آور زندگی بن جاتی ہے، ہر ایسا عمل حرام ہے۔ اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، حتی اہل سنت میں بھی یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، لا حرج ولا تعسر، صحیح ہے، یا لا عسرہ کے عنوان سے مختلف ہمارے پاس ان سب قواعد کا نتیجہ ایک ہی ہے، آپ مسلمان یا کسی اسلامی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ کسی کو انتہائی سخت مشقت آور زندگی بسر کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر ایک شخص ذخیرہ کرتا ہے غذا اور طعام کے علاوہ دیگر چیزوں کی، اور اس ذخیرہ کرنے سے اسلامی معاشرہ انسانی معاشرے کو ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یا ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے چونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو ایسے میں یہ ذخیرہ اندوزی حرام کس باب سے ہوگی؟ آیا احتکار کے عنوان سے یا مسلمان یا انسانی معاشرے کو نقصان پہنچانے کے عنوان سے؟ نقصان پہنچانے کے عنوان سے یہ کیا ہو جائے گی؟ حرام قرار پائے گی۔ لہذا ہمارے پاس یہ بات واضح ہوئی کہ نتیجہ ہر دو میں ایک نکلا۔ ہم آگے بحث کو بڑھاتے ہیں اور یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص ذخیرہ کرے تو اس کے جرم کیا ہے، یعنی اس کے جرم کی سزا کیا بنتی ہے؟ آیا کوئی حد ہے یا کوئی تعزیر ہے؟ حد اور تعزیر کوئی موجود ہے یا حد اور تعزیر کوئی موجود نہیں ہے؟ حد اور تعزیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا دقت کے ساتھ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ حد اور تعزیر کیونکہ اہم باب شمار ہوتا ہے۔ حد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک جرم کی سزا دین اسلام نے معین کر کے رکھی ہے، جرم کی سزا دین اسلام نے معین کی ہے۔ عموماً اگر آپ جائیں فقہی احکام کی طرف تو آپ کے یہ حکمت نظر آئے گی جتنی بھی حدود ہیں ان حدود میں جس جس جرم کی سزا وہ قرار پایا ہے وہ تمام کی تمام تقریباً کیا ہیں؟ اجتماعی گناہ ہیں۔ ایک قسم کے انفرادی گناہوں کے اوپر حد جاری نہیں کی گئی، جتنی حدود ہیں وہ اجتماعی ہوتی ہیں تو اس وقت ان کے اوپر حد قرار دی گئی ہے۔ البتہ حد اور تعزیر میں مقدار حد جو ہے وہ شریعت نے، یعنی اگر کسی جرم کی سزا شریعت معین کر دے یہ کیا کہلائے گی؟ حد، جس کی جمع آتی ہے حدود۔ جیسے کہ اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہاتھوں سے مراد اس کی ہتھیلی کے انگلیاں ہیں وہ کاٹی جائیں گی۔ اب اس کی اپنی شرائط ہے
ضرور لازم نہیں ہے کہ کسی نے ٹافی چوری کی چلو اب ساری کی ساری اس کی انگلیاں کاٹ دیں، یا ایک بندہ بھوک سے مر رہا تھا، اس کے بعد زندگی بچانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اس نے پکڑ کے کسی کے گھر سے کوئی چیز کھا لی، اس کے اوپر فوراً حد نہیں ہے، جو مجبوری کے عالم میں اس نے قدم اٹھایا حد نہیں جاری کی جائے گی فوراً. اس لیے وہ جو چور کی سزا کاٹی جاتی ہے اس کی کیا ہے، شرائط ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اور اس کا تعین پھر اس باب میں کیا جاتا ہے. اسی طرح زنا کی حد ہے. زنا کی حد اگر شادی شدہ انسان ہے وہ زنا کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور 4 گواہ ہیں تو اس کی تو سزا موت ہے. اور موت کے بھی طریقے ہیں کہ آیا زمین پہ گاڑ کے پتھر مار مار کے اسے قتل کریں، یا آگ لگائی جائے، یا گردن اس کی اڑائی جائے، یا بلندی سے نیچے پھینکا جائے. مختلف طرح کی حدود کا بیان وارد ہوا ہے. اسی طرح لواط کی سزا بیان کی گئی ہے، سحق کی سزا بیان یا سحق کی سزا بیان کی گئی ہے، یا اسی طرح قتل کی سزا قصاص جسے لیا جاتا ہے. تو حدود کا باب ایک ہمارے پاس تفصیلی باب ہے، البتہ اس میں ہر قسم کے جرائم کی سزا شریعت نے معین نہیں کی. شریعت نے بعض سنگین جرائم کی سزا معین کی ہے جو سنگین قسم کے جرائم ہیں. اس طور پہ اگر ہمارے احتکار اور ذخیرہ اندوزی، تو ذخیرہ اندوزی کی سزا شریعت نے معین نہیں کی، شریعت نے آ کے معین نہیں کی. اس لیے حدود کے باب سے تو کوئی سزا سامنے نہیں آئی. حد کے بعد آ جاتا ہے تعزیر. تعزیر کہتے ہیں لغتاً ایک چیز کو منع کرنا، صحیح ہے، یا تأدیب کرنا، کسی کو سبق سکھانا جیسے آپ کہتے ہیں، صحیح ہے، تأدیب کرنا، سرزنش کرنا. البتہ یہاں پہ جو سرزنش کا معنی ہے لغتاً تو بعض اوقات کلام سے بھی سرزنش کر دی جاتی ہے. یہاں پہ سرزنش سے کیا مراد ہے؟ چونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی شریعت نے حد معین کر دی، یعنی خود آ کے اس کی سزا معین کی اور وہ جاری کی جائے گی، لیکن جن کی شریعت میں سزا معین نہیں ہے اس کے لیے پھر کچھ ضوابط ہیں، اور ان ضوابط کے تحت حاکم شرع یا قاضی ہے کہ جو اس کی سزا کو معین کرے گا. صحیح، اگر شریعت نے ایک سزا معین نہیں کی مجرم کی تو پھر کون آ کے کرے گا؟ حاکم شرع یا قاضی اس کی سزا کو معین کرے گا. اور اس کو ہم پڑھتے ہیں فقہ میں حدود و تعزیرات کے باب سے، حتیٰ کہ اردو میں ہمارے آئین میں بھی یہ کلمہ اسی عنوان سے وارد ہوا، حدود و تعزیرات کے باب سے. پس یہ تعزیر کیا ہے؟ حاکم شرع کی جانب سے معین شدہ سزا جو مجرم کے لیے قرار دی گئی ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ حدود و تعزیرات میں تعزیر حد سے آگے نہیں بڑھے گی. صحیح ہے، حد کا جو دائرہ ہے، چونکہ تعزیر حدود ان جرائم کی ہے جو بڑے سنگین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے سزا کو معین کیا ہے. تو تعزیر میں قاضی تعزیر کرتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے اتنی بڑی مقدار کی سزا معین نہیں کر کے دے گا کہ وہ حدود سے بھی تجاوز کر دے. اب اس کے بارے میں بہرحال بعد میں مختلف قسم کے مباحث چھڑ جاتی ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی میں جو مجرم کو سزا دی جائے گی وہ کس باب سے ہے؟ وہ باب تعزیر سے ہے، وہ حدود کے باب سے نہیں ہے. یہ ایک مقدمہ ہو گیا، ابھی ہم وارد ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور اہم چیز، ایک جرم ہے جس طرح سے ابھی بیان کیا تھا کہ ممکن ہے کہ احتکار کے باب سے ایک عمل وہ حرام نہ ہو، لیکن اسلامی معاشرے کو یا مسلمان کو یا مومن کو نقصان پہنچانے کے باب سے وہ عمل حرام ہو سکتا ہے. اسی طرح جرائم ہیں، ممکن ہے کہ احتکار اور محتکر کے عنوان سے اس کے لیے حدود کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، لیکن اسی وقت وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں میں ہے یا نہیں؟ جو مفسد فی الارض ہے تو اس کے فساد کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اور کئی موارد میں مفسد فی الارض جو زمین کے اوپر فساد پھیلاتا ہے اس کی سزا قتل ہے. اس لیے ممکن ہے کہ ذخیرہ اندوزی کوئی کرے اور اس نے جو معاشرے کو نقصان پہنچائے اس کی سزا کیا قرار پائے؟ قتل قرار پائے. یہاں پہ اس کو محتکر ہونے کے باب سے سزا دی گئی ہے قتل کی، یا مفسد ہونے کے اعتبار سے؟ چونکہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ جس میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ فساد کا جو باعث بنتے ہیں افراد ان کی سزا کو
قتل کیا ان کی سزا بھی یہی قرار پائے گی۔ جیسا کہ قرآن میں اس عنوان سے پہلے حکم یہ آیا کہ زمین کے اوپر فساد نہیں پھیلانا چاہیے، یا جس نے بھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ دائمی طور پہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارے پاس سورہ معاہدہ آیت نمبر 23 کی آیت ہے، سورہ معاہدہ آیت نمبر 23 کہ آیت کا عنوان دیکھیں، آیت کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ انما جزاء الذین، انما یعنی فقط اور فقط ان کے لیے جنہوں نے ان کی جزا یہ بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جزا نہیں بنتی۔ انما آ کے حصر کرتا ہے، مثلا اگر آپ نے کہنا ہو نا کہ یہ کام فقط اور فقط اسی نے کیا ہے تو یہ انما کے اسلوب کے ذریعے سے آپ اس کو لے کے آئیں گے۔ بس آپ کہتے ہیں فقط زید آیا تھا، بقیہ کوئی نہیں آیا، آپ کہیں گے انما جاء زید، خالی کہتے جاء زید، آپ کہتے زید آیا ہے، ادھر احتمال ہے بقیہ بھی آئے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس احتمال کو دور کرنا ہے کہ کوئی اور نہیں آیا، فقط اور فقط ایک فرد آیا وہ ہے زید، تو آپ کیا کہیں گے عربی میں انما جاء زید۔ اس کو اور بھی اسلوب سے کہہ سکتے ہیں کہ ما جاء الا زید، کئی اسلوبوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انما حصر کے لیے آتا ہے، فقط اور فقط اس کا ترجمہ، جہاں انما ہے اس کا ترجمہ فقط اور فقط کریں گے، یعنی ان لوگوں کی جزا فقط اور فقط یہ ہے جزا۔ کن لوگوں کی؟ اب طبقے بتا رہے کون سے لوگ جن کی جزا بھی آگے بتائیں گے۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگیں لڑتے ہیں، حالت جنگ میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں ان کی فقط اور فقط جزا ہے، وہ ابھی آگے بتائیں گے کہ کیا جزا ہے۔ اور دوسرا گروہ جس کی یہ جزا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اوپر کیا ہے؟ فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ ان دو طبقوں کی سزا کی ہے جزاء الذین، ان لوگوں کی فقط اور فقط یہ جزا ہے ان یقتلوا، برے طریقے سے انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، پیچھے سے ان کے پاؤں کو کاٹا جائے، آگے سے بھی نہیں، چونکہ پیچھے سے تکلیف دگنی ہو جاتی ہے، اور يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا زمین کے اوپر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ملک بدر کر دیا جائے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں یہ پستی ہے ان کی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو الگ عذاب ہے، یہ تو دنیا والا عذاب تھا، دنیا کی ذلت اور پستی، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، عظیم عذاب ہے۔ جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں یہود و نصارہ کا تربیت یافتہ گروہ جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ہدف ان کا بنیادی وہ حماس، حزب اللہ اور حکومت ولایت فقیہ ایران ہے۔ ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ علاقوں کو نامن کریں اور نامن کر کے اس طرح سے بربادی کو پھیلائیں۔ یہ جو مفسد فی الارض ہے، یسعون فسادا فی الارض، یسعون فی الارض فسادا، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ قتل یا سولی پہ چڑھانا، ہاتھوں کو کاٹیں، پاؤں کو پیچھے سے کاٹیں، یا ان کو ملک بدر، ادھر ادھر بالکل ملک بدر کر دیا جائے، جیسے شاہ کو ملک بدر یہاں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ یہ سزائیں وارد ہوئی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اگر ذخیرہ اندوزی کوئی شخص کرے اور مفسد فی الارض کا اس کے اوپر حکم لگتا ہے، چونکہ آج کے دور میں تو یہی ہے کہ کوئی اگر ایران میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اقتصادی پابندیاں جو امریکہ استعمار شیطان بزرگ کی صورت میں لگاتا ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں کو پھر سمگلنگ کر کے بعض اوقات وارد کرنے پڑتی ہیں دوائیاں۔ شوگر کی دوائیاں کمپنیاں نہیں دیں گی، چونکہ جس کمپنی کی ایران کے ساتھ ڈیل ہوگی یا وہ اس کے مالکان کو مروا دیتے ہیں یا وہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور وہ ایک دن میں کھر پتی سے صفر پتی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، یعنی پتی رہ جاتی ہے چائے کے لیے، کچھ اس کے پاس نہیں رہتا، اور یہ کثیر ہے اس ٹائم۔ اور انقلاب اسلامی کے آغاز سے ہی کہ فرانس کے ایک انتہائی مالدار گھرانے کا جو فرد تھا، اکلوتا بیٹا تھا، سارا مال اس کے پاس آیا، دنیا کے امراء میں اس کا
پہلے 10 میں نام آتا تھا، وہ ہو گیا شیعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اردو میں ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے اس پر، اسے اسرائیل یہودیوں نے صہیونیوں نے قتل کرا دیا اس ڈر سے کہ مال ادھر نہ منتقل ہوں۔ لہٰذا اب یہ یہاں پہ اگر شوگر کی اور ہارٹ پیشنٹ کی فوراً دوائیاں نہیں پہنچتی، اور ایران جو ہے وہ تنہا، چونکہ اس ٹائم پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے ملک کی تمام ضرورتیں تنہا اپنے اساس کے اوپر حاصل کر دے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کیونکہ ممالک اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، آبادیاں بڑھ چکی ہیں، اور ایک ملک ساری چیزیں بیک وقت ایک سطح کی نہیں پیدا کرتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دالیں جو پاکستان میں زرعی زمینوں سے پیدا ہوتی ہیں وہ ایران میں ویسی پیدا نہیں ہوتی، لیکن ادھر انار ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کا پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ پاکستان کے سب جگہوں پہ نہ پیدا ہو، صرف ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہو۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں، جیسا کہ ابھی یہ دیکھیں کہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں وہ بڑے پیمانے پہ دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ایک ملک اپنے طور پہ فارم ہاؤس لگاتا ہے، پولٹری فارم یا اسی طرح سے ڈیری فارم کھولتا ہے تاکہ مرغ، انڈے اور لبنیات یعنی دودھ وغیرہ کی چیزیں پوری ہوں، لیکن مجبور ہے کہ بعض ممالک سے وارد کیا جائے دودھ، اپنے طور پہ خود مختار نہیں ہے ممالک، چونکہ جن ممالک میں زرخیز علاقہ کم ہے، بنجر علاقہ زیادہ ہے، انہوں نے بھوسا کہاں سے لانا ہے، ان کی خوراک کہاں سے لانی ہے بھینسوں کی، اور ایران انہی ممالک میں آتا ہے کہ اس کا اکثر بیشتر علاقہ بنجر ایریا ہے، لہٰذا اس کو دودھ وغیرہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ گائے اور بکریاں وغیرہ کی خوراک وارد کرنے پڑتی ہے۔ اب جو حکومت بھی ڈیل اس کے ساتھ کرتی ہے، امریکہ اس پہ پابندیاں لگا دیتا ہے یا اس کمپنی کو بٹھا دیتا ہے، اور بہرحال یا امریکہ سے جو مجوز اور اجازت لے لیں تو وہ کمپنیاں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ ہاں بعض کے ممالک ہیں کہ وہ اپنے طور پہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جیسے وہ روس ہے، چائنا ہے، یا اس طرح سے بعض اپنے بہاف پہ کرتے ہیں تجارت، ان کے پھر ذریعے سے ادھر چیزیں وارد ہوتی ہیں۔ پھر ادھر مارکیٹ وہ ڈالر کے اوپر چلتی ہے، تو ڈالر ایک اور مسئلہ ایران کے اندر بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں بعین ہی یہ صورتحال ہے، اس ٹائم پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ ان ممالک تک آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے کہ جہاں پہ جینا ہی ایک قسم کا عذاب بنا ہوا ہے۔ اس ٹائم مڈل کلاس جو شہروں میں زندگی پاکستان میسر ہوتی ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے سے اوپر پہنچ چکی ہے، ایک بالکل مڈل کلاس زندگی، جس میں ٹرانسپورٹ آپ کی اپنی ہے، اگر اپنی ٹرانسپورٹ نہ ہو تو پھر اور بڑا خرچہ آہستہ آہستہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مڈل کلاس زندگی سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کم پہ آ جائیں گے، لیکن 70-80 ہزار روپے تک ایک عام گھرانے کی زندگی پہنچ رہی ہے، اور ابھی اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اچھا یہ مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ادھر سے پابندیوں کا خدشہ رہتا ہے، اور یہاں پہ دوسری طرف دیکھیں ایک MNA کی یا منسٹر ہے، اس کی سال کے جو اخراجات گورنمنٹ دیتی ہے، سال کے اخراجات وہ حد اقل 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ وہ دیتے ہیں، یعنی بالکل ہی نظام جو ہے وہ ابتر ہوا ہے۔ پھر پاکستان کو دباؤ میں لانا ہو تو اس چیز کی قلت کر دی جاتی ہے۔ زرعی ملک ہے لیکن پرائیویٹائز چونکہ پاکستان ہو چکا ہے، اس لیے پاکستان میں پیدا ہونے والی ہر چیز پہلے باہر جا رہی ہے، پھر باہر سے کئی گنا مہنگی ہو کے واپس آتی ہے ادھر، ڈائریکٹ آپ نہیں اس تک رسائی حاصل کر سکتے۔ اس لیے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، اور وہ بہترین، چونکہ لیبر پاکستان میں سستا ہے تو باہر کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ یا لیبر ادھر سے لیتی ہیں یا فیکٹری ادھر لگاتی ہیں، لیبر کام کرے اور انہیں انتہائی سستے طور پہ وہاں پہ پروڈکٹ ملتی ہے، وہ پروڈکٹ پھر باہر لے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے خریدتے جا رہے ہیں، مثلا PIA خرید لی کسی پرائیویٹ کمپنی نے یورپ یا غرب کی۔ اچھا اسی طرح انہوں نے، جیسا کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے گوادر کی فروخت ہونے کو، بن سلمان بڑا سیریس ہے کہ میرے ہاتھوں یہ بیچ دے، تو وہ سارا کا سارا پیسہ لے کے جائے گا۔ موٹر وے جیسے بنی ہے، موٹر وے کے ٹیکسز بڑے پیمانے پہ دوسرا ملک لے جائے گا جسے بنوا کے دیا، تو پرائیویٹائز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دیگر کمپنیاں آئیں، وہ اپنے اثاثے رکھیں
اپنی پرسنٹیج رکھیں، پرسنٹیج میں ایک ٹیکس حکومت کو گیا، ایک لیبر کا خرچہ نکلا، بقیہ یہ اٹھا کے خود سارا کا سارا لے آئیں گے۔ اور یہاں پہ اب جب قابو کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے روک لیتے ہیں تو پاکستانی شہری کو اب کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ٹماٹر ایک بڑی مقدار میں پاکستان پیدا ہوتا ہے، انہوں نے ذخیرہ کرنا ہے تو اب مل ہی نہیں رہا۔ مرغی جو ہے وہ مہنگی کرنی ہے، انہوں نے آپس میں توافق کیا ایک دوسرے سے، اب وہ قیمتیں اس کی بڑھا دی۔ کبھی آلو شارٹ ہے، کبھی پیاز شارٹ ہے، کبھی اسی طرح آئل بہت بڑا دنیا میں مسئلہ ہے اس ٹائم عالمی سطح پہ، حتیٰ کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں بھی ایران اور یمن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم آئل کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے، وہ دنیا پھر آہستہ آہستہ مفلوج ہونے لگ جائے گی۔ تو یہاں پہ بہرحال یہ تو ایک آخری حد تک انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی عالمی طاقتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، عوام یا مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تیل کا انہوں نے وہ حربہ نہیں رکھا ہوا کہ ہم کہیں گے ذخیرہ اندوزی سے استفادہ کر کے کریں۔ ادھر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، اس جگہ پہ جنگی اس کے مطابق وہ اپنے علاقے سے ان کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے، بس یہ اس میں ہے۔ لیکن ادھر مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تیل کو، آئل کو اس ٹائم جو ہے اسے اگر کوئی کر لے، ذخیرہ کر لے، تو دیکھیں ممالک اور معاشرے کے جام ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ اب نقصان کس مقدار کا ہے؟ مثلا میڈیسن میں تو ہمیں واضح آتا ہے کہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے وہ آپس میں ملی بھگت سے بالفرض ایسی ضرورت جو معاشرے کو تھی اس کا نقصان کرتے ہیں تو کاروبار لوگوں کے بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار بیٹھتے ہیں تو خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بالفرض یہ فاسٹ فوڈ والے ریسٹورانٹ ہیں، ان کے لیے ایک خاص مادہ پہنچنا چاہیے، وہ خاص مادہ کوئی ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایک دن نہیں ہے، اب اس کے پاس بقیہ ساری اس نے مرغی خرید لی ہے، دیگر چیزیں خرید لی ہیں، بڑا وہ ہر روز کا کرایہ دے رہا ہے، ادھر سے وہ نئی مٹیریل پہنچ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیش کر سکے لوگوں کو، یا وہ چیز بن سکے، بنیادی اور اساسی عنصر اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک مہینہ جب بند رکھی تو کتنا مالی نقصان ہو گیا پورے ملک میں؟ آپ کہیں گے کہ وہ تو حساب سے باہر ہے، یعنی خربوں کا نقصان آپ کے پاس ہو گیا۔ اس میں مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو یہ جو مجرم پکڑا گیا اس کو فقط احتکار کی سزا ملے گی یا فساد فی الارض کی سزا ملے گی؟ اس نے پورے ملک کو فساد کا شکار کر دیا۔ اور ایران ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ احتکار اس نوعیت کا کرنے والے فساد فی الارض قرار پائے اور انہیں پھانسی دی گئی، یعنی انہوں نے اس طرح کے امور انجام دیے۔ سعودی عرب میں بھی غالباً کچھ اس طرح کے انجام پائے ہیں، پاکستان میں بھی پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں پاکستان شمار ہوتا ہے کہ جیل سے ہی اٹھ کے پوری قوم کا صدر بھی بن جاتا ہے جو مجرم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس قبل اس کے کہ ہم احتکار کی کیا سزا ہے شرعی طور پر اس کو مطالعہ کریں، اس سے پہلے آپ نے اس نقطے کو دیکھا اگر معاشرے کو اس کا عمل احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کا عمل معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، مومنین کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو جتنی مقدار کا نقصان پہنچا ہے اس نقصان کے مطابق اس پر حکم لگے گا۔ اس لیے اگر اس کا شمار فساد فی الارض کے زمرے میں آ رہا ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اس آیت کے حصے ٹکڑے میں آ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر قتل کا یا پھانسی کا حکم لگے گا۔ لہٰذا یہ ملاحظہ کیا، لیکن اگر وہ فساد فی الارض کا اس طرح سے حکم نہیں آتا اور جزوی لوگوں کا نقصان پہنچائے یا اتنا نقصان پہنچائے کہ وہ زمین کے اوپر فساد پھیلانے کا عنوان نہ آئے، چونکہ زمین پر فساد پھیلانے کا عنوان تب بھی آتا ہے کہ پورا معاشرہ اس نے متاثر کر دیا اپنے ذخیرہ کرنے سے۔ جیسے امریکہ نے کئی دفعہ اپنی گندم، چونکہ دنیا میں گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک امریکہ شمار ہوتا ہے، تو اگر وہ مارکیٹ میں اپنی وسیع درآمد کو لے آئے تاکہ لوگ اسے خریدیں، تو آپ جانتے ہیں مارکیٹ میں جو زیادہ چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، چونکہ ایک تو وافر ہے اور کثرت سے ہے اور خریدار اس کو خرید رہے ہیں، اگر ایک مہنگا بیچ رہا ہے دوسرا تیسرا چوتھا تو وہ کسی اور سے لے لے گا، اور اگر امریکہ یا اس طرح کے جن کے پاس ذخیرہ ہونے والی یہ چیزیں ہیں وہ فوراً نہ نکالیں تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔
لہذا وہ فوراً نکالتے بھی ہیں۔ ادھر افریقی ممالک میں کہ اگر اس ریٹ پہ جو عالمی منڈی کا لگا ہے امریکہ اپنی ساری گندم وہ نکالتا ہے، تو اس میں بہت سارے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، ممالک ہیں، وہ یہ گندم خرید کے پہنچائیں گے افریقی ممالک، یا خود یہ جو غریب افریقی ممالک تھے، ایتھوپیا ہو گیا، صومالیہ ہو گیا، یا اس طرح کے جہاں پہ بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں، زمین کے اوپر بہت کم ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، بہت سخت تکلیف ہے، انسان جب خود بھوک میں ہو تو اس تکلیف کو سہ سکتا ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، یعنی روٹی کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن تعجب کی چیز ہے کہ یہاں پہ مہنگے سے مہنگا اسلحہ موجود ہے، اس جگہ پہ مہنگی سے مہنگی منشیات موجود ہے، لیکن روٹی کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ملک اب کیا کرے گا؟ گندم مارکیٹ ریٹ پہ سستی پڑ رہی ہے، تو یہ ملک یہ استطاعت پیدا کر لے گا یا نہیں کہ وہ گندم خرید کے ملک کی ضرورت پوری کرے؟ ضرورت پوری ہوگی تو یہ لوگوں کا پیٹ بھرے گا، پیٹ بھرے گا تو اپنے علاقوں کو بہتر کرنے کی طرف آئیں گے، بہتر کرنے کی طرف آئیں گے تو استعمار سے ٹکراؤ ہوگا، چونکہ استعمار نے انہیں بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے اور انتہائی وحشت ناک طریقے سے قتل و غارت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سونا ادھر سے لے جائیں، تیل ادھر سے لے جائیں، زرعی استفادہ ان ممالک سے کر لیں، اور ممالک کے عوام کو اتنا پسماندہ رکھا ہے، اتنا پسماندہ رکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے جو انہوں نے سیکورٹی فورسز ادھر رکھی ہوئی ہیں، ان سیکورٹی فورسز سے عوام الناس مقابلہ نہ کر سکے۔ یقیناً کوئی بہت بڑی سیکورٹی فورس وہاں پہ مہیا نہیں کر سکتا کہ اس کا سارا پیسہ ہی اس سیکورٹی فورس کو ہی پالنے میں لگ جائے، اس لیے وہ ایک قلیل مقدار رکھے گا، لیکن عوام کو اتنا پسماندہ رکھا ہے۔ تو امریکہ نے جب یہ حساب کتاب کیا کہ یہ صومالیہ یا ایتھوپیا جو ہے یہ ہماری گندم لے گا اور ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ضرورت پوری ہوئی تو ہماری یہ جو فورسز ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی، اور وہ فورسز علاقائی ہوتی ہیں، باہر سے نہیں آئی ہوتی، علاقے ہی کے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے اور وہ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر انہیں بدترین طریقے سے مارتے ہیں۔ تو امریکہ اپنی ہزاروں ٹن گندم اس نے سمندر میں بہا دی، چونکہ ذخیرہ کرنے کی تو جگہ نہیں ہے اتنی زیادہ گندم، چونکہ پیدا ہی بہت زیادہ ہوئی، جن ممالک نے لینی تھے وہ لے چکے ہیں۔ اب منڈی میں جو ریٹ لگا ہے وہ کثرت کی وجہ سے ریٹ بہت اوپر نہیں گیا، یہ جو ریٹ ہے اس کے اوپر یہ افریقی ممالک خرید لیں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں، امریکہ نے اس کو کہ اس کی سپر پاور جو ہے ایک حیثیت وہ قائم رہے اور یہ ظلم و ستم قائم رہے، اس نے اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ اسی طریقے سے پابندیوں کے ذریعے سے وہ کسی بھی ملک میں استحصال اسے کہتے ہیں، استحصال یعنی طلب حصول نہیں کر پاتا وہ ملک۔ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ساتھ تو امریکی سیاست ہے ہی یہ کل، پاکستان کے ساتھ کل سیاست امریکہ کی یہی ہے، یہ کام نہیں کیا ٹھیک ہے پابندی لگا دیں گے ہم، پابندیاں لگ جائیں تو چیز نہیں پہنچے گی، نئی چیز پہنچے گی تو افراتفری ایسی پھیلے گی کہ لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکے گا۔ بلکہ پاکستان تو اس سے بھی ابھی اور نیچے سطح کے اوپر آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے سرونٹ ملازمین کو پورے پاکستان کے اندر ماہانہ تنخواہ دینے کا اس ٹائم ذخیرہ موجود نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ، اس لیے ان کی تنخواہوں کو دینے کے لیے اس کو مختلف ممالک سے مانگ کر پیسے لینے پڑتے ہیں اور وہ پھر گورنمنٹ سرونٹ کو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ملک ابھی ہمارا چل رہا ہے ابھی اتنی یہ، اور پھر کیونکہ قومی خزانے کو بھرتے اول اسی طور پہ ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے پورے ملک میں، جو گورنمنٹ کے ادارے چل رہے ہیں، ساری امور چل رہے ہیں، چونکہ صفائی ستھرائی کا ہے یا دیگر انتظامی امور ہیں، تو یہ سارے کے سارے گورنمنٹ سرونٹ، ان کو تنخواہ کس نے دینی ہے؟ گورنمنٹ نے۔ کہاں سے دینی ہے؟ قومی خزانے سے۔ قومی خزانے میں مال کہاں سے آئے گا؟ وہ جو تجارت گورنمنٹ کرتی ہے یا ٹیکس جو لوگ دیتے ہیں، بنیادی ترین بڑے منبع یہی دو ہوتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی منابع ایسے رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ملک عالمی سطح پہ تجارت کر کے اپنے پاس ذخیرہ کرتا ہے، اپنا قومی خزانہ بھرتا ہے۔ جیسا کہ ایران، عراق اور ان ممالک میں سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے، آئل ہے، یہ فروخت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔
پاکستان زرعی ملک ہے، اس کے پاس زراعت اس حوالے سے ہے کہ وہ اسے فروخت کرتا ہے اور لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ٹیکس ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر قومی خزانے میں پرائیویٹائز کر دیا ہے تو ایک خاص مقدار ٹیکس کے عنوان سے آتی ہے اور بقیہ سارے کے سارا جا رہا ہے باہر۔ دوسرا ہے جو قومی عوامی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، بجلی کے اوپر ٹیکس ہے، جو چیزیں آپ سٹور سے خریدتے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ وہ ٹیکس کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں، قومی خزانہ بھرے۔ اچھا، ہمارا جو قومی خزانہ بھرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی کا ذخیرہ چھوڑا جائے لیکن نیچے چھلنی ہو تو پانی رکے گا ادھر، تو ادھر ماشاءاللہ کھانے میں وہ چھلنی کے سوراخ والے بندے اتنے ہیں کہ وہ قومی خزانہ پھر خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ نیچے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اب جب انہوں نے دینے ہیں پیسے گورنمنٹ سرونٹ کو تو وہ کہاں سے دیں؟ تو پھر اس کے لیے وہ سب سے سازگار شخصیت ایسی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مانگنے میں مہارت رکھتا ہو، اور پاکستان میں اس حوالے سے مانگنے میں مہارت شہباز شریف صاحب سے بہتر کوئی ابھی تک اتنے 70 سالوں میں نہیں آئے کہ جو اتنے بہترین طریقے سے وہ حال احوال پوچھتے ہوئے مانگ لیتا ہے۔ تو یہ مہارت فقط انہی کے پاس موجود ہے۔ اور اس طرح سے ابھی ہمارے ملک کی صورتحال فی الحال چل رہی ہے کہ اگر یہ پتہ بھی کٹ جائے، چونکہ امریکہ کے لیے ابھی اقتصادی پابندیاں نہیں مسئلہ، ابھی تو اس نے اشارہ صرف ان ممالک کو کرنا ہے کہ جو پاکستان کو مالی مدد کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس سال مالی مدد نہیں کرنی۔ ایک سال کے چند مہینے مالی مدد نہ ہو تو پاکستان بالکل نیچے آ جائے گا۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ پھر ہمارے ادارے دوسری ریاستوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، دفاعی ادارے ہوں، پولیٹیکل سیاسی ادارے ہوں، یا ہماری فارن پالیسیز ہوں، یا سفارت خانے ہوں، سارے کی ساری چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں چونکہ پیسہ وہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ذخیرہ اندوزی اس ٹائم دنیا میں ایک ایٹم بم سے بڑا بم بنا ہوا ہے، ایٹم بم سے بھی بڑا بم، کہ جو پوری کی پوری قوم کو بٹھاتا ہے۔ ایٹم بم کتنے مارے گا؟ بہرحال ابھی تو بہت بڑے انہوں نے بنا دیے ہیں، لیکن یہ 25-26 کروڑ والے ممالک کو تو نہیں سب کو ایک ساتھ مار سکتا، لیکن ذخیرہ اندوزی وہ ان سب کو مار سکتی ہے، بالکل نیچے بٹھا دے گی۔ اور اس لیے اس کے پاس ایک ذخیرہ اندوزی کا طریقہ کار ہے کہ وہ رسد نہ پہنچنے دے، وہ نہ وسائل پہنچنے دے جو لوگوں کی ضرورت ہے، ذخیرہ کر سکتا ہے۔ کمپنیوں کو دھمکیاں دے کے یا ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے کوئی اور حربے اختیار کرے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ابھی حربہ کیا ہے، اتنی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے، اتنی زیادہ کرپشن کہ یہاں پہ وہ دیگر ممالک اگر مالی مدد نہ کریں تو ہمارا گورنمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا اب جب باہر کے پیسے کے اوپر کوئی ملک چل رہا ہو تو اس کے ادارے چار نہ چار لا محالہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی زبان ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اگر وہ پیسے دیتا ہے آپ اس سے زیادہ دے دیں، ہم آپ کے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کا کوئی دین ایمان سے نہیں تعلق ہوتا پھر، تو وہ اس سطح کے اوپر آہستہ آہستہ گر جاتے ہیں۔ بہرحال ہم اس جگہ پہ اب خلاصتاً بیان کرتے ہیں، چونکہ آیات سے ہم نے استفادہ کر لیا، پیش نظر تھا کہ کچھ احادیث کو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ میں فتاویٰ کی صورت میں یہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ محتکر کے لیے جو تعزیر بیان کی گئی ہے حد نہیں ہے۔ تعزیر اس عنوان سے پہلی ہے کہ جو شریعت میں ہی آ گئی کہ اس کو اتنا مجبور کرو کہ وہ کیا کرے، اپنے مال کو باہر نکالے، لوگوں میں مال کو ظاہر کرے یا مال کو باہر نکالے، اتنا اس کو مجبور کیا جائے۔ اچھا سوال یہ مجبور کون کرے؟ یہاں پہ ایک بہت اہمیت کی حامل بحث ہمارے سامنے چھڑ جاتی ہے کہ یہ مجبور کرنے والا کام کون کرے۔ حاکم شر ہے کہ جو مجبور کرے گا۔ معاشرے کو چلانے کے لیے دین اسلام نے جس ہستی کو قرار دی اسے حاکم شر کا عنوان دیا۔ ایسا حاکم جو شارع کی جانب سے حاکم ہے، جو شریعت کی جانب سے حاکم ہے، جو قانونی طور پہ حق رکھتا ہے حاکمیت کا۔ اب یہ بھی مطلقاً آزاد نہیں ہے ہر چیز میں،
چونکہ یہی امام معصوم اس کا مترادف بنتا ہے۔ حاکم شر کا اصل مترادف کون بنتا ہے؟ حاکم شر۔ اگر یہ حاکم شر نہ ہو تو پھر تو ان امراض میں سے کسی مرض کو بھی معاشرے کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا اور معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا تمام کے تمام علماء اس بات کے قائل ہیں، چاہے وہ حکومت اسلامی کے بنانے کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں پہ ایک تضاد البتہ ہمارے سامنے سوال کی صورت میں آ جاتا ہے، چونکہ شریعت کے قوانین کے اجرا جو بالخصوص اجتماعی طور پر ہمارے پاس قوانین ہیں اور اس کا انفرادی دنیا سے ایک وسیع تر ہمارے پاس پہلو بھی ہے ابواب کی صورت میں، اس کو جاری کون کرے گا؟ حاکم شر۔ حاکم شر نہ ہو تو ادھر سارے فقہا قائل ہیں پھر اس کی نیابت میں کوئی جامع شرائط فقی جاری کرے گا، لیکن اگر جامع شرائط فقی قدرت نہیں رکھتا تو پھر نہیں جاری کر سکے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ حاکم شر اس عمل کو انجام دے اگر قدرت رکھتا ہے۔ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ اگر وہ قدرت نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس حاکم کے لیے لازم ہے کہ وہ خود کوشش کرے اور قدرت کو حاصل کرے۔ یہ بنیادی فرق بقیہ فقہا اور مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں آ جاتا ہے۔ بقیہ فقہا یہ کہتے ہیں چونکہ یہ صرف احتکار کے مسئلہ نہیں ہے، چونکہ احتکار ہر دور میں ہوتا رہا ہے، مہنگا بیچنے کے لیے، زیادہ پیسہ لینے کے لیے حرص کی وجہ سے ہر جگہ کے اوپر احتکار پایا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کا عمل پایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ حاکم شر کی حیثیت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے آ کے اس بات کو بیان کیا کہ اگر امام معصوم جو حق رکھتے ہیں حاکم شر کا حقیقتاً وہ نہیں ہے تو ان کی نیابت میں حتماً کوئی ہو کہ جو اس وظیفے کو انجام دے، ورنہ تو لوگ جی نہیں سکیں گے، مر جائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے۔ تو یہاں پہ جو بندہ آ کے کرے گا، نیابت کا وظیفہ اختیار کرے گا، تو اس کے لیے قید لگاتے ہیں کہ اگر اس کے پاس، سب فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قدرت ہے تو وہ یہ کام کرے گا، اگر قدرت نہیں ہے تو اس کے پر لازم بھی نہیں ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا مکتب امام خمینی وہ یہ کہتے ہیں اگر اس حاکم یا فقیہ کے پاس قدرت نہیں ہے تو پھر وہ مراحل طے کرے کہ قدرت آ جائے، مومنین کو ابھارے، مومنین کو بیدار کرے، بابصیرت کرے، باشعور کرے، قیام کی طرف ابھارے۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ بہرحال حاکم کیا کرے گا؟ اجبار کرے گا، لیکن صرف اتنا، آغاز میں اتنا کر سکتا ہے کہ تم اپنا مال باہر نکال کے مارکیٹ میں رکھو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر حاکم اس کام میں نہ توان رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو شریعت نے آ کے یہ بتایا پھر ہر وہ فرد جو یہ توان رکھتا ہے وہ اس سے کروائے، چونکہ یہ کام ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ سے نکالے، مارکیٹ میں لائے اور ذخیرہ جہاں کیا ہوا وہاں سے باہر نکالے بیچنے کے لیے۔ بہرحال حاکم کی اس نے بات مان لی اور بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لے آیا، لیکن قیمت اتنی مہنگی رکھی کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا، تو یہ تو پھر وہی مسئلہ ہو گیا، حاجت تو لوگوں کی پوری نہیں ہوئی۔ ادھر اسے متنبع کرے گا کہ تم قیمت کو مارکیٹ کے مطابق لاؤ یا لوگوں کی ایسی مقدار تک لاؤ نہ تمہارا نقصان ہو اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ آ کے شریعت بیان کرتی ہے کہ حاکم خود قیمت وہ متعین کر سکتا ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام، تو روایات نے واضح طور پہ آ کے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی قیمت معین کر دیں، تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں، ہرگز میں نہیں یہ قیمت معین کر سکتا، یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے فقہا نے استنباط کیے ان روایات سے کہ حاکم چاہے وہ رسول ہو یا امام ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خود قیمت کو معین نہیں کر سکتے، اس نے خود ہی قیمت لگانی ہے، لیکن ایسی قیمت کہ جو اسے بھی نقصان نہ دے اور لوگوں کی دائرے اختیار میں بھی ہو، یعنی قوت خرید میں بھی وہ آتی ہو۔ اگر قوت خرید میں نہیں لوگوں کے آتی، پھر یہاں پہ پھر حاکم دوسرے مرحلے میں دوبارہ اس پہ پریشر ڈالے گا کہ تم اپنی اس قیمت کو اس سطح تک پہنچاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو یہاں پہ مجبوراً پھر حاکم آخری مرحلے میں، صحیح ہے، اسے کہتے ہیں اضطراری حالت، مجبوراً حاکم یہ کام کرے گا کہ وہ ایک ایسی قیمت خود سے وہاں پہ متعین کرے کہ جس میں
اس احتکار والے کا بھی نقصان نہ ہو اور لوگوں کی بھی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہو. یہ صورت ہے. ہاں اگر اس کے بعد کبھی برحلہ کوئی آتا ہے پھر وہ فساد فی الارض کے زیادہ دائرے میں اتنا اگر قوی ہو گیا وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا کہ حکومت اور حاکم اسے قابو ہی نہیں کر پا رہے، تو یہ تو زمین پہ پھر فساد پھیلانے والوں کے آہستہ آہستہ زمرے میں آ جائے گا. اس لیے جب پکڑا جائے گا تو اب اس کے اوپر احتکار کے باب سے نہیں بلکہ فساد کے باب سے پھر احکام جاری ہوں گے، کیونکہ اتنا ہٹ درم ہے کہ گورنمنٹ کے بار بار نوٹس کے اوپر قانونی کارروائی کے باوجود پریشر ڈالا، گھر سے مال باہر نکلوایا، اس کے باوجود اس جرم کو نہیں چھوڑا، تو یہاں پہ وہ فساد فی الارض کی طرف جاتا چلا جائے گا. آخری چند منٹوں میں ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی احتکار کے جو اثرات اور اس حوالے سے محتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی جو سزا آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی ہے، اس میں چند نکات رہ گئے، اگر فرصت ہوئی اگلے درس میں اسے ہم پڑھیں گے اور اگلا فقہی باب بھی شروع کر لیں گے.